مخلوقات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جو جانور کے پرورش ہے، جو درختوں کی پرورش ہے، یعنی جو بڑا ہو جاتی ہیں لیکن کتنا اچھا انداز سے پرورش کیا جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوتی ہے، مثلا شیر کے بچہ ہو یا دوسرا مخلوقات کی پیدا ہوتی ہے، مثلا اس کے فوراً اس کے لیے دودھ بیچنا۔ اسی طرح ایک رحمانیت کی علامت یعنی کائنات میں وہ ہر جگہ میں اس کے پرورش میں اس کے موافق غذائی بیچنا، اس کے موافق لباسی دینا، اس کے ہر چیز کے اس کے موافق پرورش کرنا تھا کہ وہ اور پرورش کس طرح ہے؟ رحیمانہ انداز سے ہے۔ یہ ہر چیز کی نباتات اور حیوانات یعنی پودے، درختوں اور جانوروں کے اوپر یہ پرورش ان کی زندگی کے جس طرح اچھی طرح گزر سکتے اس کے لیے موافق ان کے بنانا، ان کے اکرام اور احسان کرنا، یہ پورا سا پورا کائنات میں ایک رحمانیت کا دلیل ہے۔ کیونکہ کیا رحمانیت میں کیا پایا جاتی ہے؟ رحمت پایا جاتی ہے، یعنی ان کے اوپر شفقت کرنا، رحمت کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ رحمت کرنے والا کون ہے؟ ہر چیز کی اتنا بہترین انداز سے پرورش، اسباب کے اندر وہ چیز نہیں ہے، رحمانیت وہ شفقت کرنا کی خصوصیت نہیں ہے، اور وہ مخلوقات کی اتنا بہترین انداز سے پرورش دلیل ہے کہ کائنات کے اوپر ایک عمومی رحمانیت ہے، اور وہ شفقت کے طور پر رحمت کے ساتھ ان کی پرورش کرتی ہے، ضرورتیں پورا کرتی ہے، جو ان کے لیے کیا ہے اس کے مطابق دیتی ہے۔ یہ بھی کائنات کے عموم میں ایک رحمانیت کی علامت دکھا دیتی ہے۔